پھر ایک ندا کرنے فاذن مؤذن ایۃ العیر انکم لسارقون، آواز لگانے والے نے آواز لگائی او قافلے والے ہو تم چور۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پوچھا کیا چیز تمہاری چوری ہوئی؟ انہوں نے کہا سواع الملک، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، لہذا جو ہے حمل بعیر وانا بی زعیم، جو لے آئے گا اس کے لیے ایک حمل ہوگا، ایک وزن اور زیادہ دیا جائے گا، اور میں اس چیز کا جو ہے ضامن ہوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ضامن ہونے پر حدیث بھی پیش کی تھی۔ تو جناب من، اب بھائیوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمیں ہی ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور ہمیں ہی چن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا، تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے، تم نے ہمیں جب یہاں یوسف ہم اس مصر میں آئے ہیں تم نے ہمارا کردار دیکھ لیا ہے، کیونکہ جب یہ بھائی آئے تھے تو بڑے عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، یہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ہر وقت یاد میں مشغول رہتے تھے، اور ان کے اخلاق کی وجہ سے بھی اہل مصر ان کی طرف متوجہ تھے، اور دوسری ان کی شان یہ تھی کہ بادشاہ نے ان کو ضیافت دی، ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، ان کے لیے علیحدہ سے مکانات جو ہے نا ان کو جگہ دی، تو ان کی قدر و قیمت اہل مصر کے سامنے بڑی تھی، اور خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو وزراء مشراء اور ان کے جو قریبی لوگ تھے ان میں تو ان کی بڑی عزت بن گئی، اور انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ اب ہمیں اس طرح نہیں چھوڑنے والے، تو اپنی نیکی کو پیش کیا، گویا جب نیکی کا اظہار کرنا پڑے تو نیکی کا اظہار کر دینا چاہیے، کر دینا چاہیے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں ہر جگہ کچھ بھی نہیں، ہر جگہ کچھ بھی نہیں، لیکن جناب جب دکھانے کی باری آئے تو پھر دکھایا بھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا، ہاں ہو حق کے ساتھ۔ اب جب دیکھا کہ یہ ایسے ٹلنے والے نہیں اور ہم پر جھوٹ کا ایک الزام لگا رہے ہیں، ہم پر چوری کا، تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم، فرمایا تم ہم پہ چوری کا الزام لگاتے ہو، اللہ کی قسم تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد، ہم جب سے یہاں آئے ہیں کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہو، ہم نے کسی کا نقصان کیا ہو، یا ہمارے جانوروں نے کسی کا نقصان کیا ہو، ہم تو کسی کی چراگاہوں میں اپنا جانور تک نہیں چھوڑتے، ہم تو اپنا چارہ مول لے لیتے ہیں پر کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، میں نے ایک دفعہ جمعے کی تقریر پہ یہاں ایک اللہ کے ولی کا قصہ بیان کیا تھا صدقہ و خیرات کے لحاظ سے، تو میرے پاس ایک بھائی آیا، کہنے لگا استاد جی کل جڑی تقریر کی تھی ڈاڑھی چنگی لگی، ڈاڑھی پسند ہے، میں کہ سبحان اللہ، چلو تیری وجہ تھا نا، میری وجہ نال تے کوئی گال سمجھ آ گئی تو میرے کتے بڑی شے، انہوں نے کہا باتیں بڑی سمجھ آئی ہیں مجھے، آپ کی ساری تقریر میں ایک بات مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جب جانور بھوکا مر رہا ہو تو چوری کر لینی چاہیے۔ یہ اس بات کا، اس واقعے کا اس نے جو ماخذ نکالا وہ یہی نکالا کہ جب جانور بھوکا مر رہا ہو تو پھر چوری کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا تو نے اچھی تقریر میری سنی کہ میں نے تجھے چوری کے لیے کہا، یہ چوری سے منع کرنے کے لیے تو تقریر سنائی ہے۔ کہنے لگا استاد جی آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ جب وہ جو ہے نا بھوکی تھی عورت تو وہ جانور حرام کو کھا رہی تھی، میں نے کہا اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، تیرے پاس نہ ہو تو کسی سے مانگ لے، اب اتنا بھی دور گیا گزرا نہیں ہے کہ بندہ کسی کی منت ترلا کر لے اور وہ اس کو اپنی گھاس نہ دے، لوگ دے دیتے ہیں، ہاں جب کچھ نہ بچ رہا ہو، جب کچھ بھی نہ ہو، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ دوسرے وقت کے لیے کھانے نہ ہو تو اس وقت کے لیے اتنا اس کا چوری کر لینا، مضطرب کے لیے، کہیں اور بات نہ بنا لینا میرے بھائیو، تم بھی خیال کرنا، مضطرب کے لیے جب مر رہا ہو، شراب سامنے ہو تو شرعی حکم ہے شراب پی لے تاکہ تیری جان بچ جائے، ٹھیک ہے، کچھ بھی سامنے نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جند جا رہی ہے، زندگی ختم ہونے کو ہے، آگے حرام کا لقمہ پڑا ہے تو کھا لینے سے وہ بہتر ہے اتنا کھائے جتنا اس کا وقت پاس ہو۔ میں نے کہا تو میری تقریر کا اتنا اثر نہ لے لے کہ لوگوں کو کہتا پھرے جی میں آج فلاں کی گھاس چوری کر لے، دوسرے دن امام صاحب نے کہا تھا، تو امام صاحب کو نہ پکڑو، اپنے دل سے بھی انصاف کر لو۔ اللہ اکبر، ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ ہم تو کسی کے چراگاہ میں اپنا جانور بھی نہیں چھوڑتے اور تم کہتے ہو کہ ہم نے چوری کی ہے۔ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد کریں، فرمایا وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، ان کرندوں نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ اس کی کیا سزا ہے جو چوری کرے اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو، اگر وہ چوری برآمد ہو جائے تم سے اور تم جھوٹے ہو ثابت ہو جاؤ تو پھر تمہاری سزا کیا ہے۔ اب جو بادشاہ تھا، جس یہ جو ولید بن ریان مصر کا بادشاہ،
ان کے یہاں قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے اور اس کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، ان کے کنعان میں یہ رواج تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کو بدلے میں جو جس کی چوری ہوئی بندے کو غلام بنا دیا جاتا تھا، چور کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا، چاہے وہ اس کے ہاتھ کاٹے یا نہ کاٹے وہ اس کا غلام بن جائے گا، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ اب انہوں نے پوچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ سکھلائی ہوئی بات تھی، انہوں نے پوچھا ان سے پوچھا اگر تم جھوٹے ثابت ہو پھر کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرے مالک اس کو قابو کر لے، وہ جزا اس کی۔ اب یہ شرعی ہیلا ہو رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ اس بوری میں رکھوایا جو بنیامین کے نام کی تھی، اور پھر اس طرح قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضے میں بنیامین آ جاتے۔ انہوں نے یہ شرک، یہ ہیلا کیا، فرمایا کذالک نجزی الظالمین، اللہ نے فرمایا انہوں نے کہا ہم جو ظلم کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، ہم اس کو یہ سزا دیتے ہیں۔ گویا پتہ لگا چوری کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فبدأ بعویۃ قبل وعاء اخیہ، فرمایا جب باری آئی تلاشی لینے کی تو ہرکاروں نے کہا کیونکہ تم بادشاہ کی ضیافت میں رہے ہو، اس کے مہمان رہے ہو، تو تمہاری تلاشی بھی بادشاہ لے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا جب آپ کسی بوری کو کھولتے تو پہلے استغفار کرتے، استغفار کرنے کے بعد بوریوں کو کھولتے، پہلے اپنے فبادہ بعویتہم قبل وعاء اخیہ، سونا قرآن سونی گا۔ قرآن نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی تدبیر کی، اور آپ نے پہلے اپنے بھائی کی بوری چیک نہیں کی، پہلے 10 بھائیوں کی بوریوں کو کھولتے ہیں، ہر بوری کو کھولنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، اس کے بعد بوری کھولتے، اس کو چیک کرتے، ایسے کرتے ہیں قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، فرمایا ہر ایک کو چیک کرتے آئے، دیکھتے آئے، جب بنیامین کی باری آئی اس کو کھولا، ثم استخرجها، تو اپنے بھائی کے وزن سے، من وعاء اخیہ، وہاں سے وہ پیالہ نکالا۔ اللہ فرماتا ہے، اب ذرا دیکھیے جی جتنا قصہ ہوا کوئی حضرت یوسف پہ تہمت نہیں لگا سکتا، نہیں لگا۔ ذرا قرآن کی طرف دیکھیے، جو یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائے وہ قرآن کا منکر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کذالک کدنا، یہ نون الف نا جو کھڑا ہے نا صحیح، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس سے مخاطب کا صیغہ یہ، ہم نے کیا، ہم نے یہ تدبیر کی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کی حکمت ہے۔ اب نہ یوسف قصوروار نہ بنیامین قصوروار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کوئی کہے گا نا کہ اللہ نے اس طرح کیوں کیا، ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ فرماتا ہے میں تو مالک ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، میں تو مالک ہوں، جو چاہوں جیسے چاہوں جس کو کروں جیسے چاہوں، میری مرضی ہے، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، آنکھوں نظر سبحان اللہ، یوسف کی شان میں سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے تدبیر کی، خفیہ تدبیر کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا یوسف اس طرح کرتے جاؤ، یوسف اس طرح کرتے جاؤ، یوسف اس طرح، کیونکہ ثواب بھی دینا ہمارا کام ہے اور سزا دینا بھی ہمارا کام ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں یہ کرو تو پھر کسی کی کیا ضرورت کہ کوئی بات کرے؟ کیا خیال ہے اب ہمارے ذہن صاف ہوئے کہ نہ ہوئے؟ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات اب کرنے والے ہم ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہم تو غلام محض نوکر ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم نوکر ہیں، ہم تو ان کے در کے بھکاری ہیں، ہم تو فیض پانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہماری یہ اوقات نہیں، ہم اپنے بابے کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے نبی کی بے عزتی کہاں برداشت کریں؟ فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ ایسا کیوں کروایا اللہ تعالیٰ، فرمایا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر بہت بڑا تھا، صبر بہت بڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ جزا بھی بڑی دینا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک کو بھیجا ایک غم آیا، اب دوسرے کو بھیجا تو غم دگنا ہو گیا، جب دو دور ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ جب رحمتیں کرتا ہے نا تو پھر ڈیل دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے جب کھولتا ہے تو پھر دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھیر لیتی ہیں بندے کو رحمتیں، جب دونوں اکٹھے ملے
تو وہ غم جو اتنا بڑا اکٹھے ملا تھا ایک دم کافور ہوا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی بھی دوبالا ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، فرمایا کیونکہ بادشاہ کے قانون کے مطابق، جو ان کے بادشاہ کا قانون تھا اس قانون کے مطابق یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، اس لیے یہ تدبیر کی کہ تم بتلاؤ اگر تمہارے وزن میں سے نکل آئے پیالہ تو کیا وہ سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اسی کا ہو جائے۔ فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جس طرح چاہے فیصلہ فرماتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، فرمایا ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجوں کو بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، فرمایا پہلے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی تھی نا، انہ لذو علم لما علمنا، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کا نبی بندھا ہوتا ہے یا اللہ کے نبی کو علم نہیں ہوتا یا اللہ کا نبی چاند تلے، اللہ کے نبی کو پہلے سے پتا تھا یہ سارے کام ہونے والے ہیں، لیکن صبر، جزا، اجر، رب کی رحمت کا حصول اسی طرح ہونا تھا، تو یہ سارے معاملات کے لیے کیا گیا۔ یہاں لوگ کچھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا